بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے جو بلا شبہ اس کائنات کا سب سے عظیم دروازہ ہے، جس کو جو ملا اسی در سے ملا اور قیامت تک جس کو جو ملے گا اسی در سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جس کے پاس جو نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ علماء نے حرم شریف میں قبولیت دعا کے مختلف مقامات کو ذکر فرمایا اور ان میں بطور خاص باب کعبہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا یہ دروازہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ آج سے ٹھیک 47 سال پہلے شاہ خالد کے زمانے میں تیار کروا کے یہاں نصب کیا گیا۔ جس طرح آج 29 ذی القعدہ 1446 ہجری ہے، 47 سال پہلے ٹھیک اسی دن یعنی 29 ذی القعدہ 1399 ہجری بمطابق 1982 عیسوی میں شاہ خالد کی طرف سے یہ دروازہ تیار کروا کے یہاں پہ لگوایا گیا تھا۔ گویا آج اس دروازے کو یہاں لگے ہوئے 47 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ بیت اللہ شریف کی مشرقی دیوار ہے جس میں باب کعبہ نصب کیا گیا ہے۔ اس کی مطاف سے اونچائی 222 سینٹی میٹر ہے، یعنی 3 میٹر کے قریب، اور اس کی چوڑائی 171 سینٹی میٹر ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں 2 میٹر کے قریب اس کی چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی 318 سینٹی میٹر ہے، یعنی 4 میٹر کے قریب۔ اس کے وزن کی اگر بات کی جائے تو اس دروازے کا وزن 280 کلو گرام ہے اور خالص سونے سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اس دروازے پر قرآن پاک کی آیات کے علاوہ 5 لوگوں کے نام آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلا نام تو ملک عبدالعزیز آل سعود کا ہے، جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے والا دروازہ ان کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ ملک خالد کا نام ہے کہ انہوں نے موجودہ دروازہ تیار کروا کے یہاں پہ نصب کیا ہے، اور 3 نام اور بھی آپ کو نیچے والی لائن میں نظر آئیں گے۔ پہلا نام احمد بن ابراہیم بن بدر، یہ مشہور سونار تھے جنہوں نے اس دروازے کو تیار کیا تھا، اور دوسرا نام جو اس دروازے کی ڈیزائننگ کرنے والے شام کے ایک انجینئر تھے منیر سری الجندی، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آخر میں شیخ عبد الرحیم امین البخاری، ان کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں یہ ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ عبد الرحیم وہ خوش نصیب خطاط ہیں جن کا تقریباً 50 سال سے بیت اللہ شریف کے غلاف کے ہر ٹکڑے پر نام لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے نیچے اگر آپ غور کریں تو ان کا نام ضرور لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پہلی دفعہ سعودی دور حکومت میں جب بیت اللہ شریف کا غلاف مکہ مکرمہ میں تیار کروایا گیا تو اس وقت بیت اللہ شریف کے غلاف کے اوپر آیات کو لکھنے کا کام شیخ عبد الرحیم امین کیا کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کے نام قرآن پاک کی ان آیات کے نیچے لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی بیت اللہ شریف کے غلاف کے مختلف حصوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ تھی مختصر تاریخ بیت اللہ شریف کے دروازے کی، اور یہ جو تالا ہے یہ بھی اسی زمانے کا ہی بنا ہوا ہے۔ اس تالے کے اوپر بھی ملک خالد کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دروازہ اور تالا دونوں تیار کروائے تھے۔ گویا ان دونوں چیزوں کو تقریباً نصف صدی گزرنے کے بالکل قریب ہے۔